السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں اور میری بہنوں، سب سے پہلے میں آپ کو اس مبارک موقع پر عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ عید مسلمانوں کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے، ساری انسانیت کے لیے خیر کا باعث بنائیں، اور پوری دنیا میں جو وبا پھیلی ہے، جو ایک ہمارے پر مصیبت ہے، اس مصیبت سے، اس وبا سے ہم تماموں کی، پوری انسانیت کی، خصوصاً عالم اسلام کے اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ عید کا دن خوشیوں کا دن ہے۔ اس موقع پر سب سے عظیم سنت ابراہیمی ادا کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری ہے۔ وقت کا وہ موحد اعظم، وقت کے بادشاہ کے سامنے جس طرح کی بے باکی سے کے ساتھ توحید کو بیان کرتا ہے، اللہ کی بڑائی کو بیان کرتا ہے، وہ ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے، اور اس موقع پر ہمارے لیے اس پیغام سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان کے فرزند تھے، جو خود بھی نبی تھے، بہت بڑی منت سماجت کے ساتھ دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے شکل میں ان کو ایک فرزند نصیب فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان مقصود تھا، اور خواب میں دکھایا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کیجیے۔ جب وہ ذبح کرنے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ پر جنت سے مینڈا بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی قربانی اتنی پسند آئی کہ ہمارے لیے اس کو بطور ایک انعام، بطور ایک ہدیہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو میسر کر دیا۔ ایک قربانی دراصل ہمارے لیے اس کو ایک پیغام حاصل کرتا ہے، ہمارے جذبوں کی قربانی ہے۔ ایک قربانی دراصل یہ حالات کے سامنے، چاہے حکومتیں جیسی بھی ہو، جن کی بھی ہو، ہمارے لیے ڈرے اور گھبرائے بغیر اعلاء کلمت اللہ کے لیے کام کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اور ان کی قربانی سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے۔ قربانی نفس کی قربانی ہوتی ہے، جذبات کی قربانی ہوتی ہے۔ ہر اعتبار سے قربانی اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ عید کے موقع پر خوشیاں منانے کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہم جتنی چاہیں خوشیاں منا سکتے ہیں، اور مسلمانوں کا مزاج دنیا کی دوسرے قوموں کی طرح نہیں ہے۔ ہم خوشیوں میں بھی اپنی منمانی نہیں کر سکتے۔ ہم خوشیوں میں بھی وہی گائیڈ لائنز، وہی ہدایات کو اپنائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول ہمیں سکھاتے ہیں۔ ہم خوشیوں میں بھی اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں۔ آپ کو یہ واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے کسی قوم کے میلے کو دیکھ لیا جو مخصوص طریقے سے عبادت کر رہے تھے۔ وہاں پر بازار لگے تھے، میلے ٹھیلے لگے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسے ایک کوئی بت دیجئے جن کی ہم عبادت کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام موحد اعظم، وقت کے وہ توحید کے علم بردار، وہ ناراض ہوئے اور غصہ ہوئے، تم جاہل قوم ہو۔ اسی وجہ سے میں آپ کو اس واقعے سے یہ بتانا چاہتا ہوں، ہمارا مزاج الگ ہے۔ اللہ نے ہم کو دین اسلام سے نوازا ہے، اس لیے ہم اپنی خوشیوں کے موقع پر غیروں کے دیکھا دیکھی، اپنے برادران وطن کے دیکھا دیکھی کوئی ایسا کام ہرگز نہ کریں جو اسلام سے اور شریعت سے میل کھاتا ہو اور شریعت سے ہم کو دور کرتا ہو۔ یہ عید اللہ کا انعام ہے۔ عید الفطر رمضان کے 30-29 روزے مکمل ہونے کے بعد بطور انعام اور عید الفطر ہے، اور یہ عید عظیم رکن اسلام حج جو اس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، اس حج کے بعد یہ بطور ہدیہ یہ امت مسلمہ کے لیے ایک انعام ہے اور یہ خوشیوں کا موقع ہے۔ اس موقع پر ہم یاد رکھیں، دلوں سے دشمنیاں، کینہ، بغض دور رکھیں۔ یہی تو موقع ہے دشمنیوں کو دور کرنے کا، دلوں سے کینہ اور بغض اور حسد کو دور کرنے کا۔ اگر آپ اس موقع پر ان چیزوں کو دور نہیں کریں گے، اپنے دلوں کو
دوسروں کے دشمنیوں سے، حسد سے، بغض سے، کینہ سے صاف نہیں کریں گے، اگر اس موقع پر نہیں کریں گے تو آپ کبھی خوش نہیں رہ سکتے، کبھی آپ دشمنیوں کو دور نہیں کر سکتے۔ یہی موقع ہے، ہم آپس میں رہیں، ہم آپس میں اتحاد سے رہیں۔ عید کا پیغام دراصل اتحاد کا پیغام ہے، اسی لیے تو اسلام کے حکم کے مطابق، نبوی حکم کے مطابق سب مسلمان ایک جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں۔ ہمیں ان ایام میں اللہ کی بڑائی کو کثرت سے بیان کرنے کے لیے کہا گیا۔ ہم اللہ کی بڑائی کے گن اس طرح سے گائیں، توحید کے نغمے اس طرح سے گائیں کہ ایوان کفر میں لرزہ طاری ہو جائے۔ اور دنیا میں کتنی وبائیں ہیں، آفات ہیں، مصیبت ہیں، ساری وبائیں اس تکبیر کی برکت سے، اس ہمارے تکبیر کی صدا بلند کرنے سے دور ہو جائیں۔ ہم اس نیت سے بھی تکبیر کی صدا بلند کریں کہ انشاءاللہ سارے عالم میں اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا۔ اس نیت سے بھی گائیں کہ انشاءاللہ شریعت کے نفاذ کے لیے ہم بھی اپنی کچھ قربانی دیں گے، اپنا کچھ یوگدان دیں گے۔ اگر ہم اس جذبے کے ساتھ اور قربانی کے جذبے کے ساتھ اور اس جیسے کہ میں نے کہا اعلاء کلمت اللہ کے جذبے کے ساتھ اگر ہم عید نہیں منائیں گے اور ہم اللہ کے اسلام نے جو ہمیں خوشیوں کا دائرہ دیا ہے اس سے باہر جا کر عید منائیں گے تو عید نہیں ہے، ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ یہی تو فرق ہے اور ہم فرق نہیں کریں گے تو اللہ نے ہم کو اتنی عظیم نعمت سے نوازا ہے، اسلام سے نوازا ہے، تو پھر ہم کیسے مسلمان رہیں گے؟ اسی لیے میں پھر سے آپ تماموں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ باقی جتنی تفصیلات تھی قربانی کے متعلق، عیدوں کے متعلق، ہمارے علماء کرام نے مختلف طریقوں سے صحابہ کے اقوال کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ میں اس پر زیادہ آپ کے سامنے بات نہیں رکھوں گا۔ السلام علیکم۔